کیا نماز میں نیت کرنا ضروری ہے؟ جیسے میں فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان الفاظ کو دہرائیں۔ آپ صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی نیت ہی یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز 2 رکعت پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہی نیت کافی ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن سنت ضرور ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں ثنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کرنا یہ سنت ہے، اور باقی تمام رکعتوں میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کرنا یہ طریقہ سنت ہے۔ جیسے ہر فرض نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، اگر سنت میں یا نفل میں نہ پڑھے تو نماز ہوگی؟ ثنا ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، ثنا پڑھنا نمازوں میں یہ مسنون ہے، سنت ہے، لہٰذا بلا وجہ نہیں ترک کرنا چاہیے، سنت کے مطابق نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ایک انسان ثنا پڑھنا بھول جائے یا اسے عمدن بھی چھوڑ دے، تب بھی نماز تو ادا ہو جائے گی، کیونکہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے نماز میں پڑھنا، لیکن چونکہ مسنون ہے اس لیے سنت کو بلا وجہ ترک نہ کریں۔ جب دل میں عقیدہ رکھتا ہے اللہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو نیک اعمال بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان رچا بسا نہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے، اس کے دل میں ایمان رچ بس جائے اور وہ ظاہری اعمال نہ کرے۔ ہمارے یہاں بڑا یہ ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مومن ہوں، دل سے مسلمان ہوں، اور اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ ہدایت دے دے، دعا کیجیے اللہ ہدایت دے دے۔ یہ بات وہ اپنے کاروبار کے متعلق نہیں کہیں گے۔ آپ اس سے کہیں کہ ایسا کریں کہ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تو رازق ہے، دعا کریں اللہ روزی دے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھئی اللہ رازق تو ہے لیکن خود تو کوشش کرنی ہوگی نا، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ اس میں برکت دے۔ تو ان سے کہیے کہ اسی طرح پہلے نماز پڑھیے پھر اللہ سے ہدایت مانگیے، خود کوشش کیجیے۔ اسلام ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں۔ اب نماز تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے، اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام بہت وسیع دین ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے یہ دین، ہر پہلو پر حاوی ہے زندگی۔ یہ اسلام میں جو نماز ہے یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے، یعنی پہلا درجہ، سب سے فرسٹ اور یقیناً موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر کہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ اینڈ بیسک چیز ہے، اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ اسی لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اس کا پلر ہے۔ آپ پلر کو ہٹا دیں عمارت گر جائے گی، نماز کو ہٹا دیں آپ کا دین ختم ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے وہ صرف اچھی بولیاں میٹھی میٹھی باتیں کر لینے سے، اصل تو دل صاف ہونا چاہیے، اچھی باتیں کر لیں، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں کیا حرج ہے، میری نیت تو صاف ہے ماشاءاللہ۔ تو بے نمازی کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ فقہائے حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا، وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے، اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں ان کی یہ رائے نہیں ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی، اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا۔ راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے، اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اعمال کرے گا وہ جائے گا، اور جو اعمال نہیں کرے گا تو سزا کاٹنا ہے، اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا، وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اب آپ اندازہ لگائیں، یا ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رکھ نہیں سکتا۔ ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا۔ بہرحال البتہ
اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے وہ۔ امام لالکائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر۔ صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات، فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، بعض کہہ رہے، اس سے بڑی ذلت کی بات اور نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں۔ منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق۔ تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا۔ اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے، سب سے بنیادی چیز گواہی دینا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ۔ سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کون سے مومنین ہیں؟ تو پہلی 10 آیتوں میں ان کے 7 صفات، ان کی 7 اوصاف، ان کی 7 صفات کا، 7 کوالٹیز کا ذکر ہے جو مومنین کے اندر ہونی چاہیے، اور اگر ان اوصاف کو ایک مومن بندہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ایک پکا مومن کہلائے گا جس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی بالکل خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی بالکل اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور زیادہ ہلتے بھی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ اندر سے بھی توجہ بھی نماز میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ اور سوچ رہے ہیں، بلکہ مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فضول کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو برے اعمال سے، برے اخلاق سے بچاتے ہیں، اور یعنی اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ وہ مومنین ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور ان کے لیے جنت ہے، جو جنت کے وارث بنیں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 23 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، جس پر وہ سوار ہوئے اور مومنین سوار ہوئے، اور پھر پانی کے ذریعے انہیں ڈبا کر ان کی قوم کو، وہ جو کفار تھے انہیں ڈبا کر اللہ نے ہلاک کر دیا، اور جو حضرت نوح تھے اور جو مومنین تھے اللہ نے انہیں کشتی میں محفوظ رکھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 میں آئے کہ مشرکین کی محرومی کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون۔ یہ جو متکبرین تھے اور جو کفار تھے، یہ ایمان سے محروم کیوں ہوئے، خیر سے محروم کیوں ہوئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی تو وہ وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے، قرآن کو سننا نہیں چاہتے تھے، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اور پھر مجلسیں لگایا کرتے تھے، محفلیں جمایا کرتے تھے جس میں وہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا، اسلام کا، دین کا مذاق بناتے تھے، قرآن کے متعلق بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے خیر سے اور ایمان سے محروم ہیں۔ آیت نمبر 78 میں اللہ نے اپنی چند اہم نعمتوں کا ذکر کیا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں کان عطا کیے، تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہیں دل عطا کیے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور تم بہت ہی تھوڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی تو کئی نعمتیں ہیں، ان میں سے بہت اہم نعمتیں جن کا ہم روزانہ ہر وقت استعمال کرتے ہیں، وہ کان ہے، آنکھ ہے، انسان کا دل ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے دی ہیں۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو ہم ان آنکھوں سے وہی دیکھیں جو اللہ چاہتا ہے، جب کان اللہ نے دیے ہیں تو ان کانوں سے ہم وہی سنیں جو اللہ چاہتا ہے، جب دل اللہ نے دیا ہے تو پھر اس دل سے بھی ہم وہی سوچے اور اس دل میں ہم وہی محبت، اسی کی محبت ڈالے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد کفار کے لیے عذاب کی وعید کا بھی ذکر ہے، اور پھر کافروں کی تمنا بیان کی گئی ہے آیت 99 میں، حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، کہ جب کفار کے پاس ملک الموت آئے گا اور
اس کی روح قبض ہو رہی ہوگی، ان کفار کی روح قبض ہو رہی ہوگی، اور اب وہ آخرت کے منازل کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے، تو اب افسوس کریں گے کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا، اور اللہ سے کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس اس دنیا میں لوٹا دے، واپس آپ اس دنیا میں بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب نہیں، ہرگز نہیں، اب بالکل نہیں بھیجنا ہے، اب بھیجا ہی نہیں جا سکتا۔ جب تم دنیا میں تھے وہاں ہمارے رسول آئے، وہاں تم تک ہماری باتیں پہنچائی گئی، لیکن تم نے تکبر کیا، تم نے انکار کیا، تم نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، تو اب کچھ وہ نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی بھی صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، یعنی اگر سپوز اسے دوبارہ بھیج دیا جائے دنیا میں تو یہ پھر جا کر کفر کریں گے، پھر جا کر شرک کریں گے۔ اللہ ظاہر، اللہ علیم ہے، اس بات کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا 104 میں آیت نمبر تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کہ ان کے چہرے جہنم کی آگ سے جھلس رہے ہوں گے بالکل، اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دیجیے، ہمیں یہاں سے نکال دیجیے۔ اللہ کہیں گے ہماری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی، تمہیں ڈرایا جاتا تھا، لیکن تم جھٹلاتے رہے اسے، تو اب مجھے نہ کہو، ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہیں مل رہا ہے۔ دنیا میں ہم نے اختیار دیا، سیدھا راستہ غلط راستہ دونوں بتا دیا، لیکن تم نے اپنی مرضی سے غلط راستہ اختیار کیا، تو اب اس کا تمہیں مزہ چکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت 115 میں اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ وہ بے مقصد اللہ نے انسانوں کو نہیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں یوں ہی ہم نے پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ لیکن اللہ نے ہمیں ایسا نہیں پیدا کیا، بلکہ مقصد کے تحت پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر ہم جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النور کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں مختلف دینی، اخلاقی، معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے سے روکا گیا ہے، اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر اس سورت میں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کی برات ہے، انہیں بری کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے مختلف آداب بھی بیان کیے۔ سب سے پہلے حد زنا کا ذکر ہے، یعنی ایک زانی، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ایک زانی عورت اور ایک زانی مرد اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی، یہ ان کی حد ہے، ان پر نافذ ہوگی۔ اگر اسلامی حکومت ہے تب، یہ حکومت کا کام ہے، کوئی بھی آدمی اٹھ کر یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اگر شادی شدہ مرد ہے اور شادی شدہ عورت ہے اور اب زنا کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے سنگسار ہے، اسٹون ٹو ڈیتھ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا بڑا جرم ہے جس سے پورے معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی۔ اگر اس جرم پر سختی کے ساتھ پابندی نہیں لگائی جائے تو پھر جو ہے یہ چیز، اس کی برائی جو ہے پھیلتی رہے گی اور پورا معاشرہ کرپٹڈ ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن اب کوئی زانی ہے یا نہیں ہے، اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ یہ اسی وقت ثابت ہو پائے گا کہ جب 4 مرد گواہ موجود ہوں، یا جس نے زنا کیا ہے وہ خود اعتراف کر لے کہ بھئی ہاں میں نے زنا کیا ہے، یعنی 4 مردوں نے، گواہوں نے زنا کرتے ہوئے ایک دم دیکھا ہو بالکل، اور وہ گواہی دیں، تب ہی جا کر جو ہے اس شخص کو زانی مانا جائے گا، یا یہ کہ وہ شخص خود کہے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، اور تبھی حد نافذ ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی نافذ حد۔ اس کے علاوہ پھر حد قذف کا بھی ذکر ہے کہ اب جب زنا کی سزا سخت ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ بہت سے لوگ کسی پہ تہمت لگا دیں کہ بھائی یہ زانی ہے، تو ایسا اب اگر کسی کو زانی کہہ رہا ہے وہ، تو اب اس کے اوپر ذمہ ہے کہ 4 گواہ لے کے آئے جنہوں نے بالکل دیکھا ہو، عادل گواہ ہونے چاہیے، مسلمان عادل گواہ، جھوٹ نہیں بولنے والے۔ اور اگر وہ شخص جس نے تہمت لگائی ہے کسی کے اوپر کہ اس نے زنا کیا ہے، اور 4 گواہ لانے پر وہ قاصر رہا، وہ نہیں لا پایا 4 گواہ، تو جس نے تہمت لگائی ہے اسے سزا دی جائے گی، 80 کوڑے لگیں گے اسے۔ اس سزا کو حد قذف کہتے ہیں، کیونکہ کسی پر بھی تہمت لگانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگر ڈھیل دے دی جائے تو پھر ہر ایک دوسرے پر سب تہمت اور بہتان ہی لگاتا رہے۔ اس کے بعد واقعہ افک کا ذکر ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا سن 9 ہجری میں غزوہ بنی المستلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان واپس آ رہے تھے، اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا انہوں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی تھیں، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں چلا کہ حضرت عائشہ گئی ہوئی ہیں قضاء حاجت کے لیے، سارا قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں پر واپس آتی ہیں تو واپس آنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ بھئی قافلہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب میں کیسے جاؤں، تو وہ وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آس پاس ہی ہوتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کو دیکھ رہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو سوار کرا دیتے ہیں، اور پھر اونٹ کو لے کر وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو بس یہی ہوا
لیکن جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتا رہا، اللہ کے نبی اور ازواج مطہرات اور دیگر مسلمانوں پر تہمتیں لگاتا رہا، تو اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس نے فوراً حضرت عائشہ اور حضرت صفوان پر تہمت لگا دی رضی اللہ عنہما کہ علیاذ باللہ کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے، یہ الگ تھے، تنہائی میں تھے. تو یہ اتنی بڑی تہمت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کہ ایک مہینے تک تقریباً وہ مستقل پریشان میں رہی. اللہ کے نبی کو پریشان کیا گیا، مسلمانوں کو پریشان کیا گیا. آخر میں ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار کیا اور فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ حضرت عائشہ پر بہت بڑا بہتان ہے. یہ جو بھی تہمت لگائی ہے جن لوگوں نے، انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے اور بہت بڑی تہمت لگائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے حضرت عائشہ کی برات کو قیامت تک کے لیے ابدی کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 22 میں بھی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. ہوا یہ کہ جب منافقین نے، خصوصاً عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے لگا، تو بعض سیدھے مسلمان بھی جو ہے اس میں بھول سے جو ہے شریک ہو گئے، جن میں ایک صحابی تھے حضرت مستح رضی اللہ عنہ. وہ بھی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف ان پر جو تہمت لگی تھی اور جو تبصرے کر رہے تھے، تو یہ بھی تبصروں میں شریک ہو گئے تھوڑا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو معلوم چلا کہ میری بیٹی حضرت عائشہ کے متعلق تہمت لگی اور مستح بھی جو ہے تہمت لگانے میں اور چرچا کرنے میں داخل ہے، تو حضرت ابو بکر نے یہ کہا، یہ جو مستح تھے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے اور اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی فائنینشیلی مدد کیا کرتے تھے مستح کی. تو جب حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی عائشہ کے خلاف تہمت لگی ہے، پروپیگنڈا جھوٹا کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بھی شریک ہو گیا مستح بھی، تو انہوں نے یہ قسم کھائی کہ اب آئندہ میں کبھی بھی مستح کو فائنینشیلی سپورٹ نہیں کروں گا. تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ نے جسے مال و دولت دی ہے، جسے جو اہل علم و فضل ہیں، انہیں کبھی یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ نہیں، ان سے غلطی ہو گئی، الگ بات ہے. حضرت مستح نے پھر بعد میں بہت توبہ کی، اور ظاہر ہے چونکہ یہ ایک جھوٹی بات تھی، اب اس میں پروپیگنڈا میں وہ بھی شریک ہو گئے، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے بہت توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو یقیناً قبول کیا. لیکن حضرت ابو بکر کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے رشتہ داری کا لحاظ رکھنا ہے، چاہے جو ہو جائے، رشتہ دار ہیں آپ اس کی مدد جاری رکھیں، آپ نے جو قسم کھائی اس قسم کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں. بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے چند آداب سکھائے مکانات میں داخل ہونے کے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. یہ اسلامی آداب ہیں کہ آپ کہیں جائیں تو کسی کے گھر میں یوں ہی داخل نہ ہو جائیں، بلکہ پہلے اجازت لیں، اجازت ملے اس کے بعد آپ داخل ہو. اور اگر اجازت نہ ملے، آپ کو واپس جانے کو کہا جائے تو خاموشی سے واپس چلے جائیں. یہ اسلام سکھاتا ہے. ہاں کوئی اگر ایسا گھر ہے جہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے، ظاہر ایسا مکان ہے، ایسی عمارت ہے جہاں کوئی نہیں ہے، خالی ہے، ویران ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ ویران ہے. پھر اس کے بعد مومنین کو حکم یہ دیا گیا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، یعنی نظروں کی حفاظت کریں، نظریں نیچی رکھیں، غیر محرموں کو نہ دیکھیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی حکم مردوں کو اور یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کریں. بس جو محرم ہوں ان کے سامنے اجازت ہے، اور جو غیر محرم ہوں ان کے سامنے بے پردہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں ذکر کیا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. کیا مطلب زمین و آسمان کا نور ہے؟ اللہ منور ہے، یعنی زمین و آسمان کو اللہ نے روشن کر رکھا ہے. پوری کائنات کو اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے روشن کر رکھا ہے. اس کے بعد کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی ہے. بعض کافر ایسے ہوتے ہیں جنہیں آخرت پر یقین ہوتا ہے، آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے ایک اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں. تو ان کافروں کی کیا مثال ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء. دیکھیں ریگستان میں جب آپ چل رہے ہوں، یہاں ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ ایک بہت پیاسا انسان ہو، بہت پیاس لگی ہو اس کو بہت زیادہ، اور وہ ہے ریگستان میں کہ دور دور تک کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے اور پیاس سے اس کی حالت خراب ہو رہی ہے. چلتے چلتے اچانک اس کو دور سے پانی نظر آنے لگا،
لیکن وہ پانی نہیں. ریگستان میں کیا ہوتا ہے کہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو ریت کی چمک دور سے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ ریت نہیں ہے بلکہ وہ پانی ہے. دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ بھئی پانی اب قریب ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا ہے، وہ ریت کی چمک ہوتی ہے، دھوپ اس پر پڑ رہی ہوتی ہے. تو اب ایک پیاسا آدمی جسے وہ ریت کی چمک دکھے، جسے وہ پانی سمجھنے لگے اور بھاگا وہاں پر جائے، اور جب وہاں قریب پہنچے تو دیکھے کہ بھئی یہ تو پانی ہے ہی نہیں، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا احساس ہوگا. اللہ نے فرمایا وہ کفار جن کو جو آخرت پر ظاہر یقین رکھتے ہیں اور دنیا میں اچھے کام کرتے رہتے ہیں اس نیت سے کہ بھئی آخرت میں یہ کام میرے کام آنے والے ہیں، غریبوں کو کھلایا اور دیگر چیزیں کی، اچھے کام کیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اعمال آخرت میں مجھے بچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ان کے اس اعمال کی حیثیت یہی ہے جیسا کہ یہ ریت کی چمک، یعنی انہیں لگ رہا ہے کہ پانی ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ یہ کام آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ پیاسا قریب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پانی ہے ہی نہیں. اسی طرح جیسے ہی ان پر موت آئے گی تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ اعمال ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں. بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے کوئی عمل چاہے جتنا اچھا عمل ہو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی 4 باتوں کا بیان کیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ آیت 52 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کو اوبے کرے گا، اللہ کے رسول کو اوبے کرے گا، اللہ سے اپنے پاسٹ کے سلسلے میں بھی ڈرتا رہے گا اور اپنے فیوچر میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے جو خلافت راشدہ کا وعدہ کیا تھا ان 4 صحابہ کرام سے، حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے، ان کا ذکر ہے. اس آیت کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ تم میں سے جو ایمان لے اور نیک اعمال کیا، اللہ اس بات کا ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلافت دے گا. اور ہوا، حضرت ابو بکر کو خلافت ملی، حضرت عمر کو خلافت ملی، حضرت عثمان کو خلافت ملی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور یہی خلافت راشدہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 58 میں بچوں اور غلاموں کا ذکر ہے کہ ابھی تک تو بڑوں کا ذکر تھا کہ بھئی بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہیں ہونا ہے. تو جو بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے بے تکلف ہوتے ہیں اور لوگ زیادہ اسے سیریسلی بھی نہیں لیتے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہیں بھی داخل ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ تو عام حالتوں میں ٹھیک ہے، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں جہاں پر بچوں کو بھی بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، جو غلام ہیں، سلیوز ہیں، ان کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور جو بچے ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ 3 اوقات میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے. وہ 3 اوقات کیا ہے؟ ایک فجر سے پہلے، دوسرا ظہر کے بعد جب انسان آرام کرتا ہے، قیلولہ کرنے جاتا ہے، اور تیسرا عشاء کے بعد. یعنی یہ وہ اوقات ہیں جہاں انسان بے تکلفی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا ہے اور صرف ضرورت کے کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے. اب اچانک کوئی داخل ہو جائے تو ظاہر ہے اس میں بے پردگی کا بھی امکان ہے اور وہ اس انسان کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے بچوں کو بھی اس ٹائم پہ بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 61 لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم. ہوتا یہ تھا کہ جو بعض معذورین ہوتے تھے، نابینا ہوتے یا ہاتھ پیر سے معذور ہوتے تھے، وہ صحیح سالم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، جو تندرست ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں شرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری معذوری کی وجہ سے ہم زیادہ جگہ گھیر لیں یا کچھ اس طرح. اور اسی طرح جو تندرست ہوتے تھے وہ معذوروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے میں اس لیے انہیں تشویش ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں میں سے کہ وہ معذور ہے بیچارہ اور کم ہی کھائے اور ہم زیادہ کھا لیں. تو مسلمانوں کے یہاں تو یہ سار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ جو معذور ہیں اور تم سب مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہو اپنے گھروں میں، اپنے آبا و اجداد کے گھروں میں، بہنوں کے گھروں میں، بھائیوں کے گھروں میں، رشتہ داروں کے گھروں میں بیٹھ کر کھا سکتے ہو. ان چھوٹی موٹی بات میں اتنی باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 62 میں مخلص مسلمانوں کا ذکر ہے اور منافقین کا بھی ذکر ہے. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احزاب چل رہا تھا.
یعنی غزوہ خندق، جس میں مشرکین کے تمام قبائل نے ایک ساتھ مدینہ المنورہ پر حملہ کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ڈیفینسو پوزیشن اختیار کرتے ہوئے خندق کھدوائی تاکہ لوگ جو ہے یہ فوج جو ہے اس طرف نہ آ پائے، خندق جو ہے بیچ میں گیپ رہے۔ تو اس ٹائم میں کیا ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ سارے مسلمان خود ہی خندق کھود رہے تھے، اللہ کے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے مدد صحابہ کرام کی۔ تو جو مخلص مسلمان تھے وہ تو دل و جان کے ساتھ جو ہے خندق کھود رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے، اور اگر ضرورت پڑتی تو اللہ کے نبی سے اجازت لے کر جایا کرتے کہیں۔ لیکن جو منافقین تھے سب سے پہلے تو کام کرنے میں ہی سستی کرتے تھے، دل سے کام نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ دوسری چیز کہ اب اگر کہیں جانا ہوتا تو اللہ کے نبی کے سامنے ہیلے بہانے بناتے، یا پھر بس اوقات بغیر بتائے خاموشی سے نکل جاتے۔ تو ان دونوں کا ذکر کیا گیا کہ مومنین کی صفات یہ ہیں، اور جو یہ منافقین ہیں یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز کو۔ اس سورت میں قرآن کریم کو فرقان کہا گیا ہے، تو چونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورہ فرقان کہا گیا۔ اور اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے، اس کے علاوہ مشرکین کو جو اعتراضات تھے بعض ان کا جواب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا اعتراض جو مشرکین کا تھا آیت نمبر 4 میں دیکھیں، وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، کہ یہ مشرکین کہتے تھے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیاذ باللہ اس قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے، یہ کوئی کلام نازل نہیں ہوا ان پہ، اپنی طرف سے بنایا ہے، اور بعض دیگر لوگ بھی ان کی مدد کرتے ہیں، یہودیوں سے سن کر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ تو اب بالکل بہتان اور جھوٹ پر اتر آئے، کھلے جھوٹ پر اتر آئے، یہ یہود تو خود دشمن ہیں ان کے، اور جو ہے یہ کن سے پوچھ کر یہ لائیں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے تعلیم بھی حاصل نہیں کی، کسی کتاب کو دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، وہ کسی کتاب، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کتاب کو پڑھ کر بتا رہے ہیں، اور ایسا فصیح کلام اور اتنا معنی خیز کلام اللہ پہ نازل ہو رہا ہے، یہ کھلی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے نبی تھے۔ تو اب جو ہے تکبر اور دشمنی میں یہ لوگ کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ اس کے بعد ان کا دوسرا اعتراض تھا وقالوا ما لهذا الرسول، آیت نمبر 7 میں دیکھیں، وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، کہ بھئی یہ اس رسول کو کیا ہو گیا، اگر یہ رسول ہیں تو پھر کھانا کیوں کھاتے ہیں، اور جو ہے بازاروں میں کیوں پھرتے ہیں، راستے میں چلتے ہیں اور جو ہے کھانا کھاتے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں؟ لولا انزل الیہ ملک، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ آ جاتا اور ان کی حفاظت کرتا اور ساتھ میں چلتا، یا پھر ان کے لیے خزانہ نازل ہوتا، ان کے پاس خزانے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ کیسی بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں، یعنی اگر ان کے پاس بھیج دیا جاتا کوئی ایسا رسول جو کھاتا پیتا نہیں تو کہتے کہ بھئی ہم تو انسان ہیں، ہم آپ کی باتوں پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں، ہمیں کھانا بھی پڑتا ہے، ہمیں پینا بھی پڑتا ہے۔ اور اگر فرشتہ کو نازل کر بھی دیا جاتا اللہ کے نبی کے ساتھ تو کہتے کہ بھئی کیا دلیل ہے کہ یہ فرشتہ ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے محض دشمنی میں کیا کرتے تھے، حق قبول کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ حق قبول کرنے کے لیے جتنی دلیلوں کی ضرورت تھی وہ سب موجود تھی، اور قبول کرنے والے قبول کر رہے تھے۔ اب محض یہ بس اعتراض کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔